آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سکندر علی رضوی ابن یوسف علی رضوی کے نام سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہا ویاسین ومولانا ومولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات محترم سامعین و برادران مانی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو ایک عہدہ امامت سے نوازا ہے اور اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مثلا ہمارے پاس یا آپ کے پاس اگر کوئی عہدہ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے بڑی جد و جہد کریں گے، لیکن جس کے پاس کئی عہدے موجود ہوں وہ اتنا زیادہ عہدوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی جناب ابراہیم نبیوں میں 1,24,000 نبیوں میں شیخ الانبیاء کہے جاتے ہیں، یعنی ہمارے رسول کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، اور ان کو اللہ نے عہدے بھی بہت عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے انہیں نبی بنایا، انہیں رسول بنایا، انہیں عبد خاص بنایا، انہیں خلیل بنایا، تو ظاہر سی بات ہے 4 عہدے تو موجود ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، جس کو ایک عہدہ مل جاتا ہے وہ جب کسی کے سامنے جاتا ہے بس اپنے عہدے پہ ناز کرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کے جتنے عہدے ہیں 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال اور اس کے بعد پھر اسی لائن میں آ جاتا ہے، ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر اسی لائن میں آ جاتا ہے۔ لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جس کو عہدہ مل جاتا ہے وہ دست درازی کرنے لگتا ہے۔ کہیں مولا علی نے یہ بھی کہا عہدہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، فرشتے جب قبر میں پوچھیں گے تو نہ ہمارے عہدے کے بارے میں نہ ہمارے مال و منصب کے بارے میں، وہ جو سوال کریں گے کہ بتا تیرا رب کون ہے، متوجہ ہو کر سنیں گے۔ حالانکہ ہم اور آپ تو نہیں بتا سکتے کہ قبر میں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، لیکن وہ جو کائنات سے پہلے تھے انہوں نے سب بتا دیا۔
نہج البلاغہ میں خود مولا علی نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، کیا عکاسی کی ہے، کیسے نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ جب مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کے وارثوں سے کہ بھئی چھوڑ کے کیا گیا ہے، کتنی جائیداد، کتنا مال، کتنا پیسہ، کتنی پراپرٹی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ چھوڑ کے کیا گیا، لیکن جب یہی انسان قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لے کے کیا آیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیے مجالس کا بھی ہمارے مسئلہ، مجالس بھی اسی عنوان سے ہونا چاہیے کہ جب ہم بیٹھیں تو کوئی ایک حدیث تو ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے جو ہمیشہ یاد رہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے پڑھی ہوئی باتوں کو کتاب سے دیکھ کر کوئی انسان بھول جاتا ہے لیکن سنی ہوئی باتوں کو نہیں بھولتا۔ بہت سے ہو سکتا ہے اس میں ایسے ہوں کہ صاحب 10 سال پہلے میں نے فلاں ذاکر سے جملہ سنا تھا، 15 سال پہلے میں نے فلاں ذاکر سے، آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس کا مطلب سننے والی بات انسان کو ہمیشہ یاد رہتی۔ اب آپ متوجہ ہو کر سنیں گے، اسی لیے نبی نے غدیر میں لکھایا نہیں، غدیر میں سنایا ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس پر غور کریں کہ مولا فرماتے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو دنیا والے پوچھتے ہیں کہ چھوڑ کے کیا گیا، اور جب یہ وہاں قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لے کے آیا۔ فرما کیا آیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں خوشا نصیب اس کا کہ جو دنیا میں بھی چھوڑ کے جائے اور آخرت میں بھی لے کے جائے، قبر میں بھی لے کے جائے۔ اب دنیا میں کیا چھوڑنا چاہیے سب سے بہتر؟ یہ ہمارے ہاں معصومین نے فرمایا چھوڑیں کیا؟ تو ہمارے اور آپ کے 8 امام حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں جسے دنیا میں 3 چیزیں مل گئیں وہ زندہ میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون؟ تو امام نے فرمایا اچھی زوجہ۔ ملاحظہ کریں۔ اچھا اب دیکھیے عورت ہونا، بیوی ہونا یہ کمال نہیں ہے، ہم فکر ہو جانا شوہر کے یہ کمال ہے۔ بھئی جناب نوح کی بھی زوجہ تھی، جناب لوط پیغمبر کی بھی زوجہ تھی۔ زوجہ ہونے پہ ناز نہ کرو، نبی کے ہم فکر ہونے پہ ناز کرو۔ ملاحظہ کریں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی دیکھیں پیغمبر کے ہاں بھی بڑی بیویاں تھیں، کئی بیویاں تھیں، 8 سے 9 10 11، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، نہ کچھ کہنا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ عالم اسلام کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، جو مقام شریعت نے معصومین نے جناب خدیجہ کو دیا ہے وہ کسی اور زوجہ کو نہیں دیا۔ اب پوچھا گیا اللہ کے رسول، ایک اہل سنت والجماعت ان کی کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی 100 بہترین عورتیں، کتاب کا نام ہی رکھا ہے، جس میں سب سے پہلا نام جو لکھا ہے انہوں نے وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اور دوسرا نام جو لکھا ہے انہوں نے دیکھیں سیریل بھی بنایا، دوسرا نام انہوں نے لکھا، یہ عالم اہل سنت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی 100 بہترین خاتون۔ دوسرا نام جو انہوں نے لکھا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ اب ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدیجہ میں اور نبی کی بیویوں میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے پہلا فرق یہ لکھا کہ نبی کی اور بیویاں وہ تھیں جنہوں نے نبی سے مال لیا ہے، خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو مال دیا ہے۔ ملاحظہ کریں، خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو مال دیا ہے، اور اتنا مال دیا، جب مال کس کے نام پہ دیا؟ اسلام ہی کے نام پہ تو دیا ہے، اور جو اسلام کے نام پر مال جائے گا وہ ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا، جو مذہب کے نام پہ دے گا، جو دین کے نام پہ دے گا۔ آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ کسی کربلا میں دے دیں، کسی درگاہ میں دے دیں، کسی کمزور کو دے دیں، کسی مجبور کو دے دیں، تو یہ بدلہ نہ وہ کمزور دے گا نہ درگاہ دے گی، بدلہ تو اس کا اللہ دے گا۔ ملاحظہ کریں، آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، آپ نے معصومین کے نام جن کے نام پہ دیا ہے وہی اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اب جناب خدیجہ نے تو اسلام کے نام پر نبی کو دولت دی،
اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ خدیجہ میں جب اور فرق بتایا تو ایک جملہ اور لکھا کہ خدیجہ وہ خاتون تھی جس نے تنگ دست اسلام کو مالداری میں بدل دیا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے فائننس کرنا اسلام کے نام پر، بہت بڑا مسئلہ، لیکن قرآن نے 2 مالداروں کا ذکر کیا۔ آپ پڑھ لیجئے پورے قرآن میں پڑھے ہوں گے، ایک خدیجہ کی دولت کا ذکر کیا ہے، قارون کی دولت کا ذکر کیا ہے، دونوں کی دولت۔ خدیجہ کی دولت کا ذکر اس طرح کیا کہ میرے نبی اس وقت کو یاد کرو جب تم تنگ دست تھے تو کیا ہم نے تمہیں مال نہیں عطا کیا؟ جب تم تنگ دست تھے تو کیا ہم نے تمہیں مال نہیں عطا کیا؟ تو خدیجہ کی دولت کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور قارون کی بھی دولت کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا پڑھ لیجئے تفسیر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر وہیں پہ آ رہا ہوں، ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہے بیان کیا۔ قارون کی دولت کے لیے قرآن نے کہا 40 خچروں پر، گدھوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں چلتی تھی، جناب موسیٰ کے دور میں تھا، اتنا مالدار، لیکن یہ اپنی دولت کے ساتھ زمین کے در دھسا گیا، دولت کے ساتھ زمین کے اندر۔ اسی لیے شعرا نے، میرنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی، قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی، دولت سے کمینے کو شرافت نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے گا، دولت سے، میں بالکل حساس جملہ عرض کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا، آپ دولت سے اچھا کھانا اور نرم بستر تو خرید سکتے ہیں مگر سکون قلب نہیں خرید سکتے، مگر سکون دل نہیں خرید سکتے۔ آپ یاد رکھیے گا، تو ایک طرف دولت کا ذکر خدیجہ کا اور ایک طرف قارون کی دولت کا ذکر، دونوں میں فرق کیا ہوا کہ جس نے اللہ کے نام پہ دولت دی اس کا بھی ذکر قرآن میں، اور جس نے دولت پہ غرور کیا اس کا بھی ذکر قرآن میں، مگر دونوں دولتوں کا ذکر ہے۔ جو دولت سمیٹ کے رکھ لے اس کا ذکر عزت کے ساتھ قرآن نہیں کرتا، جو دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب جو معصوم نے فرمایا، مجھے ادھر جانا نہیں تھا لیکن بات آ گئی، سب سے بہترین زوجہ، اسی لیے عورت کے انتخاب میں بھی مسائل ہیں، اس میں میں نہیں جانتا۔ دوسرے معصوم نے فرمایا 3 چیزیں، اگر مرد کوئی انسان مر جائے اور 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہے تو سمجھیے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب مل رہا ہے۔ اچھی زوجہ، معصوم نے فرمایا بہترین اولاد جو دین کے زیورات سے آشنا ہو، اور اچھے دوست جو اس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اسلام کو پہچانی۔ اسلام نے جناب ابراہیم کے بارے میں جو ذکر کیا ہے کہ نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی، عبد خاص بنایا، اور پھر اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ آپ پورے قرآن پڑھ لیجئے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اور امتحان لیا۔ ایک امتحان کا ذکر کیا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ تو امتحان کیا لیا امامت میں؟ کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا ہے۔ جناب خلیل کو حکم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جب امتحان لیا تو امامت دی۔ بھئی جناب ابراہیم نے بہت سے امتحان دیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جس شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے وہاں نمرود کے سامنے حق کا پرچم بلند کرنا کیا یہ کم امتحان تھا؟ امتحان لیتا گیا اور عہدے دیتا گیا۔ اب آپ میں عرض کر دوں، نبیوں میں، ہم میں، آپ میں یہی ہے، جو اس کی طرف سے کچھ بھی عہدہ ملے گا تو پہلے امتحان ہوگا پھر عہدہ ہوگا۔ ارے بھائی نبیوں کی فہرست میں پہلے یہی مسئلہ ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے پھر عہدے دیتا ہے، لیکن یہ صرف آل محمد کا کمال ہے کہ آل محمد کو عہدے پہلے دے دیتا ہے، امتحان بعد میں انہیں لیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
عہدہ پہلے دیا، امتحان بعد میں لیا۔ دنیا اب ایک تو فرق ہے، یہاں تک تو آپ چلیں گے، میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، امامت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے امتحان لیا ابراہیم کا، اور امتحان میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ بولو وہ ذکر نہیں ہے، پورے اشرے کے لیے ایک بات کافی ہے کہ کلمات کیا تھے، کیسا امتحان لیا، اس پہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب ہم نے انہیں امامت عطا کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم تمہیں امتحان لیا، تم کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا۔ تو جیسے ہی امام کا نام آنا تھا تو انہوں نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی کیا امامت کا عہدہ رہے گا؟ تو اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہوں گے ان تک عہدہ امامت نہیں پہنچے گا۔ یاد رکھیے گا۔ اب پھر عرض کر دوں، تاریخ ابن خلدون مسلمانوں کا بہت بڑا رائٹر گزرا، کتاب بھی موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی۔ ایک ہی شرط میں عرض کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے ورنہ اور عرض کرتا، حالانکہ انہوں نے 4 شرطیں لکھی، اور ہماری قوم کے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں امامت کی 8 شرطیں لکھی۔ اس میں بھی پہلا عہدہ انہوں نے پہلا جملہ لکھا، امامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی اپنے زمانے کا بہترین جاننے والا، اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں سے سوال پوچھ کے کرے، چاہے جیسے سنیے چاہے جس طرح سنیے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہمیں نہیں معلوم، علی سے پوچھ لو، تو اس کا مطلب نہ خلیفہ ہے نہ امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ دونوں کے فرق کو میں قبلہ سمجھائے دے رہا ہوں 2 جملوں میں۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں موجود ہے جو سب سے بڑا عالم ہوگا امام اور خلیفہ بننے کا حق بھی اسی کو۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے جناب آدم کے مسئلے میں جب آدم کو خلق کیا تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس کو اللہ نے نکال دیا؟ نہیں، ایسے نہیں نکالا۔ پہلے سوال کیا، ایک بیسک سوال تو کرنا ہی تھا، کہا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آخر ان میں کوئی کمی تھی، کوئی بات تھی، آخر کیوں نہیں کیا؟ کہا پروردگار 2 وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کہا کون سی 2 وجہ؟ تو ابلیس نے اپنا نظریہ، دیکھیے یہ ہے نظریہ، یہ ہے نتیجہ، یہ ہے قیاس۔ اس نے قیاس پیش کیا کہ پروردگار کہ آدم کو تو نے جو پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا، جو مٹیریل ہے وہ مٹی ہے، ٹھیک ہے؟ آگ، ہوا، پانی، انہی چیزوں سے انسان کی خلقت مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول، یہ دیکھیے اپنے آپ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اچھا، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم نے؟ کہا پروردگار ہم نے مٹیریل کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے مادے کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر کیسے کر لیا؟ کہا ہم نے تو تیرے حکم کو دیکھا ہے۔ تو نے کہا ہمیں کیا پتا، مٹی سے اور نیچے طبقے میں اگر تنکے سے پیدا کر دیتا تب بھی ہم انہیں سجدہ کر لیتے۔ ہم مٹیریل کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو تیرے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اب 2 نظریے بن گئے، ایک ابلیس کا نظریہ، ایک فرشتوں کا نظریہ۔ ابلیس کا نظریہ مٹیریل پہ رہا، مادے پہ رہا، فرشتوں کا نظریہ حکم پر رہا، اور اب یہ دونوں نظریے قیامت تک چل رہیں گے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ علم کو نہ چومو، یہ لکڑی کا ہے، یہ کپڑے کا ہے، تازیہ کاغذ کا ہے، زری لوہے کی ہے، اما ہم مٹیریل کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم حکم رسول پر عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مادے
کو نہیں دیکھا، ہمیں بھی معلوم ہے یہ کیا ہے، ہم تو حکم پہ نظر کرتے ہیں، ہماری نگاہ حکم پر ہے۔ تو پہلا نظریہ جو ابلیس دھوکا کھایا وہ میٹیریل کے مسئلے میں۔ اب جہاں جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، سمجھو وہ ابلیس والا نظریہ ہوگا، اور جو کہہ رہا ہے کہ اسے چوم لو، اس کو نہ دیکھو، حکم کو دیکھو، سمجھو یہ فرشتوں کا نظریہ۔ آگے اللہ نے کہا ابلیس، اور دوسری بات کیا ہے کہ بہت ذہن میں رکھیے گا، تاریخی مجلس کا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا پروردگار، ایک اور وجہ، کہا کیا؟ کہا کہ آدم کے اکاؤنٹ میں، کھاتے میں تو ابھی ایک بھی عبادت ہے ہی نہیں، ان کا سجدہ ہوا ہے، انہوں نے بھی تیرا سجدہ ہی نہیں کیا۔ کیا سن رہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، آدم کا سجدہ کیا ہے تو آدم کے اکاؤنٹ میں کوئی سجدہ ہی نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، اور میں آدم سے بزرگ تر ہوں، یہ میرے سامنے بچہ ہے، ابھی تو پیدا ہوا، اور میں ہزاروں برس کا۔ جائے ایج کیا ہوگی ابلیس کی؟ اگر کوئی پوچھ دے تو ہم ایج تو نہیں بتا پائیں گے، لیکن اندازہ بتا دیں گے جو مولا علی میں بیان کیا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 2 رکعت نماز 6000 سال میں ادا کی۔ اب مولا علی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں نا، 2 رکعت نماز 6000 سال میں ادا کی، اور کوئی زمین کا چپا چپا خطہ علاقہ ایسا نہیں ہے جو اس کے سجدوں سے بری ہو، ہر جگہ سجدے کیے۔ تو سوچئے جس کی 2 رکعت نماز 6000 سال میں، اس کی ایج کیا ہوگی؟ اب ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا ہوگا۔ تو اب ابلیس نے اپنی ایج کا فائدہ اٹھایا، ان کا پروردگار میں عمر میں آدم سے بڑا ہوں، یہ بچے کو کیسے مان لوں خلیفہ؟ کہاں سن رہے ہیں؟ یہ کم سن کو کیسے مان لوں خلیفہ؟ اور میں جہاں دیدہ، میں اتنی ایج والا، میں اتنی عمر والا، بوڑھا تجربے کار، اور یہ میرے سامنے طفل مکتب، اب یہ بھی پیدا ہوا بچہ، اسے کیسے مان لوں خلیفہ؟ اسے کیسے مان لوں ہادی؟ اسے کیسے مان لوں رہبر؟ تو اللہ نے ایک بات میں اس کے جواب کو ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے جو آدم کو خلیفہ بنایا ہے، نہ عمر کی وجہ سے نہ عبادت کی وجہ سے، ہم نے آدم کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ علم کی وجہ سے۔ اگر ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ یہ تو قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے آدم کو جو خلیفہ بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، راہبر بنایا ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے ہم نے بنایا ہے۔ بھائی عزیزو یاد رکھیے گا، اللہ نے کہا ہم نے ایج نہیں دیکھی ہے، ہم نے علم دیکھا ہے۔ اس کا مطلب اب دونوں نظریے یہ قیامت تک چلتے جائیں گے۔ جہاں جہالت اور عمر کی بنا پر کسی کو حاکم مان لیا جائے، سمجھو یہ ابلیس کا نظریہ ہے۔ جہاں علم کی بنا پر کسی کو مانا جائے، سمجھو یہ اللہ کا نظریہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا، دنیا میں کون ایسا ہے جو علم کی خبر دے؟ میں ایک ہی جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 13، میں صرف بات علم کی کر رہا ہوں۔ ایک شرط ہے امامت کی جو میں نے عرض کی اور کبھی پھر عرض کر دوں گا، علم میں کمال رکھتا ہوں۔ خطبہ نمبر 13 میں آپ پڑھ لیجئے، اور نہج البلاغہ پڑھا کیجئے، قرآن پڑھا کیجئے۔ دیکھیے جو لوگ قرآن پڑھے ہیں اور نہیں پڑھ رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر معصوم صرف اتنا پوچھ لیں مولا علی ٹھیک ہے، بہت اچھے ہو، شفاعت کر لیں گے، لیکن اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ جتنا وقت تم واٹس ایپ کو دیتے تھے، کیا اس کا 1/4 حصہ تم نے وقت قرآن کو دیا ہے؟ یہ سوال ہوگا، کوشچن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں قرآن کو بھلے آپ 2 آیتیں پڑھیے، مگر پڑھیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی نے فرمایا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔
جب بھی آپ پڑھیے قرآن ایسا لگے گا جیسے آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر قرآن پرانا ہو جائے تو قرآن ہی کہاں، جیسے قرآن ہر دور کے علاج کی بات کر رہا ہے ویسے ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا۔ تو خطبہ نمبر 13 نہج البلاغہ، میں پورا خطبہ تو نہیں پڑھوں گا، علم کی بات ہے تو سن لیجیے۔ مولا علی نے جب جنگ جمل فتح کر لی، وہیں پہ ہے خطبہ، فرماتے ہیں کنتم جند المراد واتباع البہیمہ۔ زیادہ پڑھوں گا خطبہ وقت ہو جائے گا، بس ترجمہ دو شارٹ میں سن لیجئے۔ فرماتے تم لوگ ایک عورت کے لشکری ہو گئے، اونٹ بولا تو تم اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اے اہل بصرہ تمہارے ایمان کا نام نفاق ہے۔ اے اہل بصرہ تم رحمت الہی سے بہت دور ہو، عذاب الہی سے بہت قریب ہو۔ اے اہل بصرہ برائیوں کے 10 حصے 9 حصے تمہارے شہر بصرہ میں پائے جاتے ہیں۔ جملے پہ غور کیجئے گا، 9 حصے تمہارے شہر بصرہ میں برائی جاتی، 1 حصہ برائی میں پوری دنیا۔ اب دیکھیے یہ مولا کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز کی وضاحت کر دوں تاکہ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے اب آپ پڑھ لیجئے کہ جب جناب آدم جنت سے نکالے گئے، جناب آدم نکلے تو کہاں پہنچے؟ سرندیپ کی پہاڑی پر۔ سرندیپ کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ ہندوستان میں۔ آج وہ پہاڑیاں کہاں ہیں؟ سری لنکا میں۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے سری لنکا بھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو جناب آدم سری لنکا میں یعنی ہندوستان میں اترے، جناب حوا جدے پہ اتری اور ابلیس بصرے پہ اترا۔ آپ کی عظم صلوات پڑھیں محمد پڑھیے۔ میں زیادہ عرض نہیں کر رہا، میں تشریح کر رہا ہوں۔ تو ابلیس چونکہ قدم اس کا یہی اترا، سب سے پہلا قدم، لہذا مولا علی نے اسے گناہوں سے تعبیر کیا۔ اے اہل بصرہ برائیوں کے 10 حصے 9 حصے تمہارے شہر میں پائے جا رہے ہیں اور 1 حصہ پوری دنیا میں۔ اس کے بعد اب آپ جملہ سنیے، فرماتے ہیں اہل بصرہ میری آنکھیں دیکھ رہی، اشارہ کیا، میری آنکھیں دیکھ رہی، تمہارا یہ شہر بصرہ غرق ہو جائے گا۔ یہ ہے علی کا علم، یہ ہے امامت کا علم۔ تمہارا یہ شہر بصرہ غرق ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف مسجد کے مینار کے کنگورے بچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تم نے علی جیسے عالم، علی جیسے راہبر کو ٹھکرایا ہے اور تم نے جہالت کو اپنایا ہے، تو اس کا خمیازہ تمہیں نہیں تمہاری نسلوں تک کے بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ فرماتے ہیں اہل بصرہ یہ بصرہ غرق ہو کر رہے گا۔ فرمایا کیا؟ میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس گیٹ تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد گیٹ بند ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہی تو ہماری آنکھیں، یعنی اگر کوئی چیز حائل ہو جائے تو ہماری روشنی وہاں نہیں جاتی۔ لیکن یہ وہ بیان کر رہا ہے جو پوری کائنات کو مدینے میں بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تمہارا شہر بصرہ غرق ہو کر جائے۔ اب یہ کب خطبہ دیا؟ سن 36 ہجری میں۔ جلدی جلدی سنیے، سن 36 ہجری میں۔ اور عذاب کب آیا؟ 426 ہجری، قادر باللہ کا دور، 426 ہجری۔ سونامی آئی سمندر کی، بصرہ سمندر سے قریب ہے۔ پہلے لوگ جو زیارت کرنے جاتے تھے وہ بصرہ ہی تو اترتے تھے، یہ سمندر سے قریب ہے۔ اور جب سونامی آئی تو اس سمندر کے پانی نے پورے بصرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب مال و منال، مکان، انسان، حیوان، جانور سب غرق ہو گئے، صرف مسجد کے مینار کے کنگورے دکھائی دے رہے تھے۔ قادر باللہ عباسی بادشاہ تھا، اس نے بھی ایک جملہ لکھا ہے جو تاریخ میں آ گیا، کہا تھا اس دور میں، کہتا ہے علی کی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، علی نے جو کہا وہ سچ کہا۔ میں کہتا ہوں علی جو کہتے ہی نہیں وہ تو وہی کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، علی جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم علی نے جو کہا وہ سچ کہا۔ تو کب بیان؟ 36 ہجری میں۔ عذاب کب آیا؟ 426، یعنی 4 صدی پار عذاب تھا، 400 سال پیچھے عذاب۔ اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میری آنکھ دیکھ رہی، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اب اس پہ جس نے اعتراض کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، جواب دیا وہ بھی، یہ ہے علم۔ تو اب ایک عالم نے اعتراض کیا، کہا یہ علی تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے بصرے میں کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی عذاب الہی سے عذاب آئے گا، بصرہ غرق ہو جائے گا، تم لوگ غرق ہو جاؤ گے۔ یہ 4 صدی پار علی نے عذاب کو کیسے دیکھ لیا؟ تو اپنے عالم نے جواب دیا، شیعہ عالم نے جواب دیا کہ ارے بھائی میں عالم دین، علی کے علم پر اعتراض نہ کرو، علی پر اعتراض نہ کرو۔ لکھتے ہیں ارے اتنا تو سمجھ لیتے
جس کی ذوالفقار قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جس کی ذوالفقار قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ. تو کیا علی یہ 4 صدی پار عذاب کو نہیں دیکھتے؟ تو دیکھیں جناب ابراہیم کا پہلا کمال کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا. اچھا دیکھیے آپ یاد رکھیے، عہدہ آپ سے چھین سکتا ہے، کوئی بھی عہدہ مل جائے، لیکن علم کے لیے تو معصوم بھی فرماتے ہیں علم چھین ہی نہیں سکتا. میں یہ مان سکتا ہوں کہ علی کا عہدہ چھین سکتا ہے، مگر علی کا علم تو نہیں چھین سکتا. عہدہ لینے والے بھی علی کے علم کے محتاج رہے، اور اس کی پہلی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چاہے اس کو آپ جیسے سنیے. یہ مولا علی نے فرمایا، یہ فلسفہ ہے. فرمایا دنیا میں وہی قومیں بلندی حاصل کریں گی جو علم کے زیور سے آراستہ، وہ قومیں مٹ جائیں گی جو علم سے دوری بنائے ہوئے. اگر دنیا پر چھا جانا ہے تو علم کو حاصل کرو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ مدینے کی سرزمین پہ باب مدینۃ العلم بول رہا. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو علم پہ ہو، کامیابی حاصل کرو. دلیل سن لیجئے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں کہ علی کو علم امام بنایا. اللہ کی طرف سے بھی امام بنے اور رسول کی طرف سے بھی بنے. آپ کہیں گے کیسے؟ پہلی دلیل اور پہلا مسئلہ، اور بات تمام کر رہا ہوں یہیں پر. ایصال ثواب کی مجلس ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ایصال ثواب تو وہیں پہ ہو جاتا ہے جہاں ہم نے نیت کی کہ مجلس حسین ہوگی. ایک پہلا ایصال ثواب تو یہی ہے. تو عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ مدد آج جو نبی کی کرے گا وہ سرفراز ہوگا. آپ کہیں گے کیسے؟ دلیلوں پہ دلیلیں نہ دوں گا، بس 2 دلیلیں. اسلام کی پہلی دعوت جسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ. یہ دعوت ہے. اچھا اس میں انوالو ہے. کیا مطلب انوالو؟ پیغمبر نے کہا یا علی کھانے کا تم انتظام کرو. تو مولا علی کی اس وقت جو ایج تھی وہ 11 یا 12 سال تاریخ لکھتے ہیں. مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جو 11 سال کا بچہ ہو، بچے ہی تو کہا جائے گا، اس سے نبی کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا انتظام کرو. تو مولا علی کوئی مدینے کے ہوٹل سے تو کھانا لائے نہیں، کھانا تو اپنے گھر سے ہی لائے. سب تاریخیں لکھ رہی کھانا علی اپنے گھر سے لے کر آئے اور وہ اسلام کے نام پہ کھلایا گیا. تو اب تو یہ مان لو اسلام نے پہلا نمک ابو طالب کا کھایا. ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ. کھانا جس کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر کھانے کا انتظام ہو گیا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں اور بلایا گیا ہو، انہیں ابو طالب کے ایوان میں بلایا گیا اور 40 لوگ آئے. پہلے دن کھانا آیا اور تھوڑا سا کھانا تھا اور 40واں آدمی نے کھا لیا. لوگ چلے گئے. دوسرا دن ہوا، اب تیسرا دن. بات سن لیجئے، بات واضح ہو رہی. تیسرا دن ہوا. اسلام میں مدد کون کرے گا؟ جو مدد کرے گا اس کو اسلام کی طرف سے کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور ملے گا. اب تیسرا دن جو ہوا تو جناب پیغمبر اسلام نے سب کو کھانا کھلایا اور یہ کھڑے ہونا چاہتے تھے. پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. بس ابو لہب تاریخ اٹھا لیجئے. یہ اٹھا نہیں تھا، اٹھنے کی پوزیشن میں تھا. کہا ان کی بات نہ سنا، یہ جادوگر ہیں. اس لیے دیکھا نہیں انہوں نے تھوڑے کھانے کو اتنا کھانا کر دیا. یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا. بس اتنا سننا تھا. مجمع پھر بھڑک گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ ابو لہب کہنے کا ارادہ، جو میں جملے عرض کر رہا ہوں یہ اس نے کہے نہیں تھے، کہنا یہی چاہتا تھا کہ محمد کی بات پر نہ آنا. تو جیسے اس کے لب کھلے، یعنی ایک دشمن خدا کے لب ہلے نبوت کے خلاف گستاخی کرنے کے لیے، تو فوراً ابو طالب کھڑے ہوئے اور اس کو دبایا اور کہا ابو لہب بیٹھ جا. اب سنیں گے، ملاحظہ کریں. غصے میں تاریخ رہے، غصے میں اٹھے اور کہا ابو لہب بیٹھ جا. اور جب اسے بٹھال دیا تو اب کہا محمد سے قوم یا سیدی،
و مولائی، کھڑے ہو جائیے میرے سید، کھڑے ہو جائیے میرے مولا۔ پڑھ لو تاریخ، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے محمد کو جس نے سید اور مولا کہا ہے اس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ کھڑے ہو جائیے میرے سید، قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے میرے سید میرے مولا، آپ جو کہنا ہو کہیے، میں تو کفر کو دبائے ہوئے ہوں، میں تو کفر کو دبائے ہوئے ہوں۔ میں کہتا ہوں 14 صدی جتنا بھی کفر دبا ہے یہ احسان ابو طالب ہے، ملاحظہ کر رہا ہے۔ تو کہا قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے میرے سید و مولا، آپ جو کہنا ہو کہیے، میں کفر کو دبائے ہوئے ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، قدرت نے آواز دی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آواز دی ابو طالب آج تم نے میرے محمد کو، میرے نبی کو، میرے طٰہٰ کو، میرے بشیر کو، میرے نذیر کو، یاسین کو، مزمل کو، مدثر کو 40 آدمیوں کے سامنے مولا بھی کہا، سید بھی کہا، ملاحظہ کرے۔ تو لو اب اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اب قیامت تک تمہاری اولاد سید کہلائے گی۔ ہائے ہائے کیا ضرور ہے، تم نے 40 آدمیوں میں میرے محمد کو سید کہا، تو لو قیامت تک اب تمہاری اولاد سید کہلائے گی۔ تو خالی سید نہیں کہا، مولا بھی تو کہا، قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے میرے سید میرے مولا۔ تو تم نے میرے نبی کو سید کہا، تو اب قیامت تک تمہاری اولاد سید کہلائے گی۔ تم نے 40 آدمیوں میں میرے پیغمبر کو مولا کہا، تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ جب غدیر میں لاکھوں کا مجمع ہوگا تو نبی کو بھی کہنا پڑے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جس زبان سے نبی نے مولا کہا اور جس زبان سے ابو طالب نے مولا کہا، بحمداللہ ہم دونوں کو مولا مانتے ہیں۔ ابو طالب کے زبان سے محمد کو مولا مانتے ہیں، محمد کے زبان سے علی کو بھی مولا مانتے ہیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے، بس میں منزل کے قریب آ گیا کہ دیکھیں قرآن میں امامت کا بڑا ذکر ہے۔ کہیے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، سارے مسائل امامت کے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پڑھ لیجئے قرآن، مجھے کہیں نہیں ملا، اگر ہو تو میں مان لوں گا، میری آواز بھی ریکارڈ۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں ہر قوم کو اس کے نبی کے ساتھ بلاؤں گا، نبیوں کی قومیں ہوئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا، پہنچنا سب کو ہے، سب اپنے اماموں کے ساتھ پہنچیں گے۔ اب اور ذرا تشریح کر دوں، دیکھیے یاد رکھیے گا، نبی سے بنتی ہے قوم، امام سے بنتا ہے فرقہ۔ نبی سے بنتی ہے قوم، امام سے بنتا ہے فرقہ۔ جب قومیت کا مسئلہ آئے گا تو سب مسلمان، جب امامت بدلے گی تو فرقے بنیں گے۔ تو توجہ ہے، کذاب ہم اس فرقے کے ماننے والے، کذاب وہ فرقے کے ماننے والے۔ اس کا مطلب فرقے بدلے ہی اسی طرح ہے جب امام بدلے۔ اگر ایک امام ہوتا تو فرقے نہ بنتے، مختلف امام ہوئے۔ اچھا اسی لیے فرق بھی ہے جو اسلام میں، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو۔ یہ کیوں فرق ہوا؟ کہا کہ اماموں کے بدلنے سے عبادت میں فرق ہوا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، جہاں 4 لوگ ہوئے وہاں 4 فقہ اور شریعتیں ہوئی، یہاں 12 امام ہوئے، شریعت ایک نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بھی کہا کہ 4 منہ ہو کے بھی آواز جدا آتی ہے، ہم تو 12 ہیں مگر ایک صدا آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اچھا میں کتنے کتابوں سے آپ کو ثابت کر دوں، شیعہ کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی کتابوں سے، صواعق محرقہ، بس اس میں انہوں نے لکھا نبی کی حدیث کو اور اسی پہ مسائل۔
انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت 7 موقعوں پر خصوصی طور پہ کام آتی ہے۔ کون سے 7 موقع؟ کہا ایک دم نکلنے کے وقت، یہاں پہ علی کی محبت خصوصی کام ہے۔ اب یہ شیعہ کتاب کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ان کا کہ دم نکلتے وقت، جب تک میرے بھائی نبی نے فرمایا علی نہیں آ جائیں گے دم نہیں نکلے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا نہ زندہ، دم نکلنے کا وقت ہے جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جائیں۔ پھر اب یہ حدیثوں میں ہے کہ مولا علی آتے ہیں تو ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، کوئی مرے دنیا میں کہیں مرے۔ اب اس پہ اعتراض بھی ہے، جواب بھی دیا کہ صاحب دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور مولا علی کہاں کہاں پہنچ جائیں گے، اور علی تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کی منطق ہی غلط ہے، میتھ آپ کی غلط ہے، جو پریشان ہو جائے وہ علی کہاں ہے؟ ملاحظہ کریں، ان کا صاحب قرآن میں دکھائیے علی ہر جگہ پہنچے۔ میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہے، کہا بتائیے۔ میں نے کہا وہیں پہ لکھا ہے جہاں یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے لیے 35 ملک الموت ہیں اور امریکہ کے لیے 40 ملک الموت، کہا یہ کہیں نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ ایک ملک الموت۔ میں نے کہا وہ پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ ایک آدمی اسی وقت ہندوستان میں روح قبض کرنا ہے، ایک پاکستان میں، ایک امریکہ میں، ایک جاپان میں، تو ملک الموت کہاں پہنچیں گے؟ ایک جگہ تو لیٹ ہوں گے۔ کہا نہ لیٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ منطق سمجھائیے۔ کہا اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کی روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب اتنا تم کھل جاؤ، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہا حدیث میں ہے کہ سارے فرشتے ان کے استاد کا نام جبریل ہے۔ میں نے کہا اب حدیث آگے اور بڑھا دو، جبریل کے استاد کا نام علی ہے۔ ارے جب شاگرد کا یہ کمال ہو سکتا ہے تو استاد کا کمال کیا نظر آ جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میرے بھائی علی، ہاں فرق یہ ضرور لکھا ہے حدیثوں میں، کبھی مولا علی سرانے کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کے، ہے نا، اور کبھی پائتی۔ یہ کون ہے؟ اب تاریخ آپ پڑھ لیجیے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ بابا جب بس وقت ہو گیا۔ تاریخ آپ سنیے، تاریخ یہ ہے کہ سرہانے کبھی مولا علی کھڑے ہوتے ہیں کبھی پائنتے، یہی ہے نا حدیثوں میں۔ حدیث میں سرہانے کس کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ملک الموت کو سگنل ہوتا ہے۔ یہ جیسے آپ کسی مریض کو دیکھنے کے آپریشن ہوتا ہے تو گرین لائٹ جلا دی اور ہری لائٹ جلا دی، اس کے وہ سگنل ہوتے ہیں کہ مریض کے مرض کیسا ہے، سیریس میں ہے یا باہر اس سے نکل گیا۔ تو ملک الموت کو سگنل ہو جاتا ہے جب سرہانے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب پائتی کھڑے ہوتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے جب سرہانے کھڑے ہوتے ہیں تو سختی سے روح قبض ہوتی ہے، اور جب پائتی جس کے کھڑے ہوتے ہیں نرمی سے روح قبض ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا اجر ہے جو مولا علی کو ملتا ہے۔ کیا اجر ہے مولا علی کے چین؟ وہ جاتے وقت کہتا ہے کہ یا علی آپ سرانے آ جائیے، آپ تو پائتی کھڑے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ میں پائتی اس لیے کھڑا ہوں تو میرا چہرہ دیکھتا رہے تاکہ دنیا سے تو عبادت گزار بندہ بن جائے۔ اچھا اب یہ تو ضروری ہے، موت کی سختی ہوگی مگر آپ کو اتنے احساس نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن نے اس کے لیے بھی کہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سن لیجئے، وہی ہے۔ جناب یوسف کے سامنے 40 عورتیں ہیں، حکم کیا تھا کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا، لیمو کو کاٹنا۔ تو وہ چھری لیے ہوئے ہیں اور لیمو ہے، اور وہ یوسف کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور چھری کے ساتھ ساتھ لیمو کاٹا، اور انگلیاں بھی سب نے۔ قرآن میں آیت کہہ رہی ہے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور کسی کو خبر نہیں، درد نہیں تھا، احساس نہیں تھا، سب کچھ تھا، مگر یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہی، انہیں احساس تکلیف ہی نہ ہوا۔ تو جو ایک یوسف کے چہرے کو دیکھ لے احساس تکلیف ختم ہو جائے، تو اگر فخر یوسف علی کے چہرے کو دیکھ لے موت کیسا؟ بس عزیزو، بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو۔ میں کہتا ہوں جب علی سب کے سرہانے آتے ہیں، آخر وقت آتے ہیں، تو کیا حسین کربلا میں جب تڑپ رہے ہوں گے تو کیا علی نہ آئے ہوں گے؟ ہاذا داران امام۔ عزیزو ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے دنیا میں کہیں سنا نہیں ہوگا کہ کسی کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا ہو۔ یہ ایک زہرا کا لال ہے جس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، اور یہی زہرا کے لال پر شہزادی زینب نے مرثیہ پڑھا ہے۔
ہے، کہتی ہے اے میرے بھیا حسین، اگر میرے سر پہ رضا ہوتی تو میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی، مگر اے میرے بھیا میرے بھی سر پہ رضا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ بس عزیزو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا، لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، امام زمانہ نے بھی زیارت ناحیہ میں سلام کیا ہے، کہتے میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ یہ سلام سنتے سنتے ایک سلام وہ میں نے پڑھا جو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کا جملہ کہتے میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا۔ اللہ اللہ، جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا۔ آپ سنیں گے یہ امام نے کب سلام کیا ہے؟ جب حسین کے جسم پر تیر ہی تیر تھے، مگر جیسے ہی شمر نے اپنے گھٹنوں کو سینے حسین پر رکھا، ادھر کے تیر ادھر پہ وسط ہو گئے، حسین خاک پر تڑپنے لگے۔ وہی امام نے سلام کیا کہ میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا۔ ایک امام نے اور سلام کیا کہ میرا سلام ہو اس جد حسین پر کہ کربلا میں جس کی سرکار لوٹ لی گئی، کربلا میں جسے پیاسا مارا گیا، کربلا میں جسے بھوکا مارا گیا، کربلا میں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ ارے یہی غم سجاد کو کھا گیا، اپنے بابا پہ ہر وقت روتے رہتے تھے، منحال آئے ہیں مولا کب تک روئیے گا؟ کہا یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا 12۔ کہا ایک یوسف ہی تو گم ہوئے تھے، تو کتنا روتے گا؟ مولا آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ کہا میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کے جنازے گزر گئے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کب تک روئیے گا؟ کہا مولا شہادت تو آپ کو ورثے میں ملی ہے، آپ کے دادا علی کو شہید کیا گیا، آپ کی دادی زہرا کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا حسن کو شہید کیا گیا، آپ کے دادا جعفر طیار کو شہید کیا گیا۔ اے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام نے گریبان چاک کر دیا، اے منحال پھر انصاف نہیں کیا، مولا اب کیا ہو گیا؟ کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنیں سر برہنا سر پہ رضا نہ ہو؟ کوفہ و شام کا بازار آوازیں آ رہی ہو، آؤ تماشا دیکھنے والوں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، آ جاؤ تماشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سکندر علی رضوی ابن یوسف علی رضوی مرحوم کے نام سے
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی غریب الغرباء، السلام علیکم وعلی الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى